بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ قال اللہ تعالی عز وجل فی القرآن المجید ومن اللیل فتعجد به نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں آپ نماز تہجد ادا کیا کریں۔ یہ تمہارے لیے ایک زائد عمل ہے اور امید ہے یعنی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں مقام محمود کے اوپر کھڑا کرے گا۔ مقام محمود سے کیا مراد؟ جمہور محدثین، فقہاء، علماء، صوفیاء کے نزدیک مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے۔ مقام محمود سے مراد کیا ہے؟ مقام شفاعت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل بروز قیامت شفاعت کریں گے۔ شفاعت کبریٰ کا منصب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر ضمناً یہ بات یاد رکھ لیں کہ حضور علیہ السلام کے تہجد آپ کا یہ صلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر اٹھ کر نماز ادا کرنا، تہجد کی نماز ادا کرنا۔ اور بعض علماء کے نزدیک یہ بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ایک آپ کے لیے زائد عمل ہے، یعنی نافلۃ لک، آپ کے لیے ایک نفلی عمل ہے، زائد عمل ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے نفل ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فرض ہیں۔ بعض کیا کہتے ہیں؟ آپ کے لیے یہ نفل ہے یعنی نماز تہجد، اور بعض کہتے ہیں نہیں، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر تہجد کی نماز فرض تھی۔ تہجد کی نماز کیا تھی؟ فرض تھی۔ اور میرے نزدیک میرا پسندیدہ یہی قول ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو ذات مقدسہ ہے، تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض کی تھی۔ یہاں پر یہ جو الفاظ آئے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَعَجَّدْ، تو یاد رکھیں یہ وجود سے نکلا ہے۔ تہجد کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ وجود سے نکلا ہے، اور وجود متضاد معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، یعنی بیداری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نیند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بیداری کے لیے بھی اور نیند کے لیے بھی۔ تو اب یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ تو یہ ظاہری سی بات ہے، تہجد کی نماز بیداری کے وقت پڑھی جاتی ہے اور نیند کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی بندہ بیدار ہوتا ہے نیند سے بیدار ہو کر، تو یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی آپ لوگ یاد رکھیں کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے، اس کے متعلق جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے نیند کرنا ضروری ہوتا ہے، تو کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ تعامل الناس اسی کے اوپر ہے، یعنی آقا علیہ السلام نے یہ تہجد کی نماز ادا فرمائی ہے، صحابہ پاک نے، حضور پاک کی امت کے اولیاء نے، تو نیند کے بعد ہی، یعنی نیند سے اٹھ کر ہی، ان کا طریقہ یہی تھا کہ پہلے نیند کرتے تھے، نیند سے اٹھ کر پھر یہ تہجد کی نماز ادا کی جاتی تھی۔ تو یہ بات افضل ہے، اچھی ہے کہ کوئی بندہ نیند کے بعد اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے، لیکن اگر وہ نیند رات کو نہ کرے اور کسی بھی وقت تہجد کی نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے موقع ہے، یعنی یہ نماز تہجد کی نماز ہی کہلائے گی۔ عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت کوئی شخص کتنی بھی نماز پڑھے، یہ تہجد کی نماز کہلائے گی۔ ٹھیک ہو گئی، یہ ایک آیت ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ایمان والو، یعنی اے ایمان والو، ایمان والے ان کے پہلو ان کے بستروں سے دور رہتے ہیں۔ ایمان والوں کے پہلو ان کے بستروں سے دور رہتے ہیں۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت پاک کے اندر اشارہ ہے نماز تہجد کی طرف، یعنی یہاں پر جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ نماز تہجد ہے۔ یعنی ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے جو ان کی کروٹیں وہ بستروں سے دور ہوتی ہیں، ان کی جو کروٹیں وہ بستروں سے، ان کے جو پہلو ہیں وہ بستر سے دور ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز تہجد ادا فرماتے ہیں۔ اچھا آگے بڑھیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آیت بالا ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی کہ جو مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل کی نماز ادا کرتے ہیں، یعنی جمہور کا قول تو یہی نہ کہ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے، لیکن بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل ادا کرتے ہیں، یعنی اوابین وغیرہ کے نوافل جو ہوتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ، آپ کی یہی رائے ہے۔ اور اس آیت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں
اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ ان لوگوں کے پہلو بھی تو بستروں سے جدا ہوتے ہیں نا۔ اب اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی عشاء کی نماز سے پہلے سو جائے، لیکن نہیں، ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں، وہ اٹھ کر عشاء کی نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ پھر جس وقت صبح کی اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، مؤذن صدا دیتا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ بغیر حساب کتاب کی جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ یہ دو آیتیں بینات ہو گئیں۔ اب تیسری آیت کی طرف آتے ہیں، قانوا قلیلا من اللیل ما یہجون، رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ لوگ سوتے ہیں۔ یعنی ما موصولہ ہونوں تو اس کا مطلب رات کے تھوڑے حصے میں وہ سوتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں؟ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اگر ما نفی کا ہو تو اس کا مطلب ہے تھوڑا سا ایسا جاگتے ہیں، یعنی باقی سوئے رہتے ہیں، تھوڑا سا ایسا جاگتے ہیں، اور جاگ کر کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز تہجد ادا فرماتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نقل کیا ہے کہ بنو تمیم کا ایک شخص تھا، تو وہ کہتے ہیں، یعنی عبد الرحمن ابن زید کہتے ہیں کہ میرے والد سے کہا کہ اے ابو اسامہ، ہم اپنے اندر وہ صفت نہیں پاتے جو اللہ نے متقین لوگوں کی بیان فرمائی ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجون، کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سوتے ہیں، تھوڑا سوتے ہیں۔ فرمایا ہمارا حال تو یہ کہ قلیلا من اللیل ما تقوم، یعنی رات کے بہت کم حصے کے اندر ہم جاگتے ہیں۔ تو اس پر ان کے والد کہنے لگے، یعنی عبد الرحمن ابن زید کے والد نے ان کو جواب دیا، طوبی لرجل اذا نعس واتقى اللہ اذا استيقظ۔ فرماتے ہیں اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جو بندہ سو جاتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے، لیکن جب بیدار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ یعنی لازمی نہیں کہ ہر صورت یہ ان لوگوں کے لیے جو نماز تہجد ادا فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جو لوگ سو جاتے ہیں لیکن جب جاگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے بعض صوفیاء نے لکھا ہے کہ طویل نیند بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے گناہگار لوگوں کے لیے، یعنی جو اٹھتے ہیں تو لوگوں کو شر اور فساد کے اندر ہی مبتلا کرتے ہیں، تو ان کا وہ وقت ظاہری سی بات ہے اچھا گزر جاتا ہے کہ جب وہ سو جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی 3 آیات بینات جو قیام اللیل کی طرف اشارہ کرنے والی ہیں، نماز تہجد کی طرف اشارہ کرنے والی ہیں۔ اب چند آیات حدیث پاک میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے جو روایت ہے یہ متفق علیہ، یہ پڑھ کے پھر انشاءاللہ تعالی آخر کے اندر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اور جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ میں دیتا ہوں آپ کو۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من اللیل حتی تتفطر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مبارک ہے، تو آپ اتنا لمبا قیام فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جاتا۔ فقلت له لما تصنع ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ کیسا کیوں کرتے ہیں؟ وقد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کے صدقے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے، تو آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہاں سے حدیث پاک میں ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدسہ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ رات کے وقت نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ وعن علی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی، یہ بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکتو، فرما رات کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے، وفاطمۃ لیلا، ترکتو وفاطمۃ لیلا، میرے پاس اور حضرت فاطمہ کے پاس آئے رات کے وقت، تو فرما فقال الا تصلیان، کیا تم دونوں رات کے وقت نماز ادا کرتے ہو، یعنی نماز تہجد ادا کرتے ہو؟ ٹھیک ہو گئی یہ بات۔ اور ایک روایت سے یاد رکھیں، تیسری روایت اس کو سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا مشقت کا اپنی امت کے اوپر، تو میں نماز تہجد کیا کر دیتا؟ واجب کر دیتا، اپنی امت کے اوپر فرض کر دیتا۔ آگے بڑھیے، چوتھی روایت حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضرت عمر بن الخطاب سے، وہ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر کتنے اچھے آدمی ہیں، کتنے پیارے ہیں، کتنے نیک ہیں، ہے لو کان یصلی من اللیل، کاش کہ وہ رات کے وقت نماز ادا کیا کرتے۔ قال سالم فکان عبد اللہ بعد ذلک لا ینام من اللیل الا قلیلا، فرماتے ہیں جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے ہمیشہ رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھی ہے، یعنی حدیث پاک کا مفہوم یہ، وہ رات کو قیام کرتے تھے، بہت تھوڑا کیا کرتے تھے؟ سویا کرتے تھے۔ تو نماز تہجد کی طرف بھی اشارہ ہے، قیام اللیل کی طرف اشارہ ہے، اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بندہ کسی بندے کے منہ کے اوپر تعریف کرنا بھی اچھی بات ہے،
یعنی آپ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی شخص ہے، میں اس کے سامنے تعریف کروں گا تو یہ پھٹ نہیں پڑے گا، متکبر نہیں ہو جائے گا، تو کیا کرنا ہے، اس کے سامنے تعریف اس کی کرنی چاہیے۔ آگے بڑھیے، پانچویں روایت حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ، اے عبداللہ ابن عمر ابن العاص، لا تکن مثل فلان، لا تکن مثل فلان، تم فلان شخص کی طرف نہ ہو جانا، کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، وہ پہلے بڑی لمبی تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا، قیام اللیل کیا کرتا تھا، تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن اب اس نے چھوڑ دیا۔ یعنی اس طرح نہیں کہ 2-4 دن پڑھی یا طویل نہیں، اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو، یعنی ہماری جو شریعت ہے اس کے اندر پسندیدہ عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن دائمی ہو، تسلسل کے ساتھ ہو، بے شک تھوڑا ہو۔ تو اس طرح نہ کریں کہ آپ کو شوق چڑھے تو تہجد کی نماز کا اٹھ کر لمبی لمبی سونا ہی اپنے اوپر آرام کر لیں، پھر 10 دن بعد تھک جائیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ کام دائمی ہونا چاہیے اگرچہ تھوڑا ہو، اور دوسری یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصیت فرماتے ہیں اپنے صحابی رسول کو، کس بات کی، اپنے صحابی کو کس بات کی وصیت فرماتے ہیں؟ قیام اللیل کی، رات کے وقت کھڑا ہونے کی۔ اسی طریقے سے ایک شخص اس کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ کو معلوم ہو کہ وہ صبح تک سوئے رہتا ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، ٹھیک ہے، اگر ظاہری مطلب اس حدیث پاک کو ظاہر کے اوپر رکھا جائے تب بھی ٹھیک ہے کہ شیطان اس طرح کرتا ہوگا، اور دوسرا معنی یہ ہے نا کہ اس قسم کا فعل اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی کو بہت زیادہ عقیر، یعنی آپ دیکھیں نا کوئی گندہ ہی مقام ہوتا ہے تو اس کے اوپر بندہ جا کر یہ معاملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس بندے کو پھر شیطان اتنا عقیر سمجھتا ہے کہ گویا اس کے اوپر آ کر اس قسم کا یہ فعل کرتا ہے، اتنا عقیر وہ بندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ دونوں کی اس چیز سے حفاظت فرمائے کہ اس طرح نہ ہو کہ اتنے عقیر ہم شیطان کی نگاہ میں ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دے تو آپ رات کو اٹھ کر نماز ادا کیا کریں۔ آگے حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، یہ 8ویں روایت ہے کہ شیطان جس وقت بندہ رات کو سوتا ہے تو 3 گرہیں لگاتا ہے، کتنی؟ 3 گرہیں لگاتا ہے۔ جب بندہ جاگ جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب وہ اٹھ کر کیا کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِن تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةً، تیسری گرہ اس وقت کھلتی ہے جب وہ وضو کرتا ہے۔ فَإِن صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةً، پھر کیا کرتا ہے کہ پھر تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے جب وہ اٹھ کر کیا کرتا ہے، وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، پھر اس کی صبح بڑی بشاش ہوتی ہے۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا، اگر اس طرح نہ ہو تو وہ بد مزاج ہو جاتا ہے، سست، اس کی صبح اس طرح بد مزاجی کے اندر ہوتی ہے۔ اور آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رات کو اٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں ان کی صبح بڑی خوشحال ہوتی ہے، اور جو لوگ اس طرح نہیں کرتے تو ان کی یہ جو پیشانی ہوتے ہے اس کے اوپر ہر وقت 12 ہی بجے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے آ گئی 9ویں روایت، حضرت عبداللہ ابن سلام سے فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، غریب مسکین لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہیں تو رات کو تم اٹھ کر نماز ادا کیا کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، تو سلامتی کے ساتھ پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے روایت کی، اور یہ 3 گرہ والی جو پیچھے میں نے روایت پڑھی ہے یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی، یعنی متفق علیہ روایت ہے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، فرما رمضان کے بعد بہترین روزے محرم شریف کے ہیں، وافضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ پھر افضل فریضہ یعنی فرض نماز کے بعد بہتر نماز جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے وہ کون سی نماز ہے، وہ قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا نا، پوچھا خواب کے اندر دیکھا، پوچھا کیا حال ہے تمہارا، فرما نعت العبادات وفنیت الاشارات وما نفعنا الا رکعۃ صلیناہا فی جوف اللیل، فرما وہ سارے حقائق، معارف، اشارات سارے ختم ہو گئے، فرما ان چند رکعتوں نے مجھے فائدہ دیا ہے، یہ میرے کام آ گئی ہیں جو میں آدھی رات کو اٹھ کر پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، بات ابھی آپ سمجھ گئے نا، کچھ مشکل بات تو نہیں ہے، تقریباً 9 روایتیں ہو گئی ہیں۔ تو یہ آگے ایک روایت میری نظروں کے اندر یہ بھی ہے، یہ ذہن میں رکھنا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام لگاتار مسلسل روزے نہ رکھتے تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس مہینے تو کوئی روزہ رکھیں گے ہی نہیں، اسی طریقے سے کبھی پھر مسلسل رکھتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ جب چھوڑیں گے نہیں، اور یہی حال رات کے قیام کا تھا۔ کبھی ہماری تمنا یہ ہوتی کہ حضور کو سو وہ دیکھ لیں، لیکن حضور نماز پڑھتے تھے، اور کبھی ہماری تمنا یہ ہے کہ حضور کو تہجد کے اندر دیکھیں، یعنی نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، تو حضور کو سویا ہوا پا لیتے تھے۔ میری بات آپ سمجھ، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قولی و فعلی دونوں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے، اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے یہ
تہجد کی نماز ادا فرمائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان ینام اول اللیل و یقوم آخرہ فیصلی، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں سو جاتے اور رات کے آخری حصے میں اٹھتے اور نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ تقریباً 10 روایات بنتی ہیں، اور چلو ایک اور بھی سنا دیتا ہوں، بلکہ 2 سنا دیتا ہوں۔ اذا قام احدکم من اللیل، یہ مسلم کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہو تو وہ آغاز 2 مختصر رکعتوں سے کرے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ٹھیک ہو گئی۔ 12ویں روایت، یہ ان فی اللیل لساعۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کے اندر ایک ساعت ایسی بھی ہوتی ہے، لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ تعالی خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ، کہ اس رات کے حصے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بندہ سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ وذالک کل لیلۃ، وذالک کل لیلۃ، اور یہ ہر رات کے اندر ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، اس گھڑی کے اندر جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے جو سوال کرے وہ سوال اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ رات کو اٹھ کر عبادت نماز ادا کرنے کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ تقریباً 12 روایتیں ہو گئی ہیں، تو حضرت سیدنا 13ویں روایت، بس یہی آخری روایت بات کو ختم کرتا ہوں، کہ یعنی انہی سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتته الصلاة من اللیل من وجہ او غیری فصلی من النہار سنتِ عشرۃ رکعۃ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ہاں حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی درد کی وجہ سے رات کو نماز رہ جاتی تو دن کے وقت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 12 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ تقریباً 13 روایتیں میں نے آپ کو سنا دی نماز تہجد کے متعلق۔ اب یہاں پر آخری بات میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو نماز ہوتی ہے تہجد کی، اس کی رکعتیں 8 ہیں۔ اس کی رکعتیں کتنی؟ 8 ہیں، اور بعض جو مشائخ صوفیاء ہیں ان کا معمول 12 کا بھی ہے۔ بہرحال یہ بات میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ اس زمانے کے اندر 2 چیزیں، ایک ہے قیام اللیل تہجد کی نماز، رات کو اٹھ کر قیام کرنا، اور دوسرا سادگی۔ یہ بات بالکل ختم ہو چکی ہے، یہاں تک کہ علماء میں سے بھی بہت کم لوگ ایسے رہ گئے کہ جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑے اس کے درجات ہیں، دنیاوی اخروی مشکلات کے لیے یہ بہت ایک میں کہتا ہوں چابی ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اگر آپ کو توفیق عطا فرمائے تو ضرور اس کی کوشش کریں قیام اللیل کی۔ بس اللہ تعالیٰ میری باتوں کے اوپر پہلے مجھے بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔